A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Respect students, I would like to greet you people by the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As all of you know that we are at our homes due to a pandemic called COVID-19, which is killing us all over the world. We, the teachers, are trying our best to reach the students through the medium of virtual classes to make them beneficial for their studies. For this purpose, we are choosing different topics on different days. Today, I have chosen a topic that is chapter number 6 of 7th class civics, understanding. Unit number 4, chapter number 6, that is media. You all of may know that this is very important unit because it comes to our day-to-day life. It is the thing which we utilize, which we use each and every day by watching the different programs on our TV, by listening the radio, by reading the newspapers or magazines, and usually reading them and surfing the internet and doing each and everything on our mobile phone. What is in your hands? Laptops, palm tops, televisions, radios, newspapers, magazines. There are the different platforms of the things, we can say, of the things of communication by which people are connected with each other, by which people are knowing about things or facts or cultures, whatsoever is in the world, whatsoever is happening all over the world, or we can say globally. We are watching these things through the medium of these things, that is radio, television, mobile phone, internet, radio, and print media. These are the different kinds of a particular word, that is media. There is a particular name for these all things, that is media. And media itself is the plural form of medium. Medium, this is the way through which we are getting the information, or we are knowing the facts, what is happening globally and what is going on, and what we have to do for the future programs, and what we have to do in the agriculture, what we have to do in the education, what we have to do in the police, what we have. We can say that each and every new talk can be heard, or we can say each and every information can be heard by these forms of communication mediums, that is called the media, which we can collectively call the media. There is radio is there, television is there, print media is there, magazines are there, mobile phones are there, internet is there, which are the different platforms of a particular thing, that is media. And media itself is the plural form of what? That is the plural form of medium. First of all, we have to understand the media. Media can be easily understood by this, that is what I have said to you, that radio, television, mobile phones, whatsoever is there, by which we are getting the information through the globe, is called media. And it is the plural form of medium, and it describes the various ways through which we communicate in the society. Simply, we can say the particular term for this, we can say that media refers to all means of communication by which people will know or are knowing about each other. Even it could be a phone call, it could be an evening show on television, it could be a message on mobile phone, it could be a magazine, it could be a newspaper. This is media, simply, through which we are communicating, or we are able to communicate different parts of the world to the different cultures of the people,
to the different kinds of the people throughout the globe. Then there is second term, that is media and technology. Probably difficult for you imagine that life without media, but capable television and the widespread of use of internet in recent phenomena, these have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keep changing. आपको ये बात मालूम होगी कि हर साल या हर 2 साल के बाद आपको एक नई चीज़ आपके सामने आ जाती है. भाई इससे भी हम कम्युनिकेट, पहले ज़माने में हम डाक के ज़रिए चिट्ठियाँ भेजते थे, पहले ज़माने हम कबूतरों के ज़रिए से चिट्ठियाँ भेजते थे, पहले ज़माने में हम कहीं और साधनों से जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे. लेकिन आज के ज़माने की हम बात करें तो इसको हम डिजिटल वर्ल्ड, पहले हम साइंटिफिक वर्ल्ड कहा करते थे, लेकिन अभी हम इसको, हमारी इस पूरी दुनिया को है, इसको ग्लोब विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि जो है all of the people globally are connected through the different platforms. तो उसमें क्या है कि उसमें से लोग जो है, लोग आपस में जुड़ रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स. तो पहले ज़माने में चिट्ठियाँ भेजा जाती थी, लेकिन अभी जो है इधर कंप्यूटर पर बैठा आदमी, इधर कंप्यूटर पर उसने चिट्ठी लिखी, यहाँ से क्लिक करके वो सीधा दूसरे पार्ट में जाता है जहाँ उसको भेजनी. चाहे अमेरिका की बात हो, बरतानिया की बात हो, फ्रांस की बात हो, जापान की हो, जिस मुल्क में भी भेजना है उस मुल्क में वो चली जाती है. फोटो भेजना हो, जिस किस्म का भी मटेरियल उसको भेजना है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम कह सकते हैं चिट्ठी के तौर पर, उसको हम भेज सकते हैं. पहले इसको साल भर लग जाता था, अभी 10 से 15 सेकंड का फासला भी नहीं लगता है एक जगह से. मान लो अभी हम यहाँ पर बैठे, हमारा भाई दिल्ली में पढ़ रहा है, उसको हमने कोई भी चीज़ यहाँ से भेजनी है, फॉर एग्जांपल उसको हमने मार्क्स कार्ड भेजना है या कोई सर्टिफिकेट उसके घर में रह चुकी है, उसको वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए या कहीं और चीज़ के लिए उसको ज़रूरत है, हम यहाँ पर उसको स्कैन करके कंप्यूटर में और उसको वहाँ भेज सकते हैं, वो वहाँ पर उसको कंप्यूटर के ज़रिए निकाल सकता है. तो बात यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की. मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या है? मीडिया जो है, मीडिया के ज़रिए हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें बात इस्तेमाल हो जाती है, जो इसमें इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. मान लो आज हम घर में बैठे हैं, मैं और आप लोग घर में बैठे हो, आपको जो है घर में मेरा लेक्चर सुनना है, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसको यहाँ पर रखकर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो लेक्चर है या मेरा जो लेसन है ये मेरे बच्चों तक पहुँचना चाहिए. उसके लिए मुझे एक मीडियम ज़रूरत है एक चीज़ की, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, और वी कैन से कंप्यूटर, और वी कैन से मतलब जो भी है एक कैम कॉर्डर की ज़रूरत है. लेकिन हमारे पास उतने साधन अभी नहीं है, हम मोबाइल से फ़िलहाल काम चला. मोबाइल की बात हम करेंगे. मोबाइल पे मैंने रेडियो में रिकॉर्ड किया और आपको डालूंगा, मैं आपके व्हाट्सअप नंबर्स पर डालूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, फेसबुक पर डालूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मैं डाल सकता हूँ. आप आसानी से, अगर आपके पास मीडियम होगा तो आप इसको देख सकते हो. यही इसी बात को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. टेक्नोलॉजी मीन्स कि जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल बात करने के लिए टेलीफोन पहला हुआ करता, अब मोबाइल फ़ोन है, आदमी साथ ले जा सकता है. पहले टेलीफोन एक ही जगह पर रहता था, अभी ये जो है मोबाइल फ़ोन जेब में रहता है, हर जगह पर जा सकते हैं. पहले हमें ऑफिस में फैक्स मशीन हुआ करती थी, लेकिन अभी हम घर में भी रख सकते हैं. जो ये टेक्नोलॉजी, जो इसमें सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं. चाहे वो हमारा प्रिंटर हो, हमारा कैम कॉर्डर हो, हमारा प्रोजेक्टर हो, हमारा मोबाइल फ़ोन हो, हमारा जो भी सामान है, इस कम्युनिकेशन के ज़रिए इसको जो हम इस्तेमाल में लाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बराह रास्त या बिला वास्त बात करने के लिए, जिन चीज़ों को भी हम इस्तेमाल में लाते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं. न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर सर्टन टेक्नोलॉजीज. जो है न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो, वो दुनिया के बहुत से मिलियंस ऑफ द पीपल, मान लो 1 मिलियन में तकरीबन 10 लाख लोग, अगर ये मिलियंस तक जाते हैं ये चीज़ें, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और रेडियो, पीपल बिकॉज दिस सर्टन टेक्नोलॉजी, उनको सर्टन टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म होता है, एक बिल्डिंग होती है, उसमें सामान लगा होता है, उसमें
جو سیٹلائٹس لگے ہوتے ہیں اس میں بڑی بڑی مشینریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ جو یہاں پر میں بات کروں، مان لو میں موبائل فون پر بات کروں گا، یہ اتنے لوگوں تک نہیں پہنچے گا لیکن اگر ہم اس کو شیئر کرتے رہیں گے. لیکن ریڈیو پر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں سنی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بڑی بڑی مشینیں لگی ہوتی ہیں، بڑی بڑی ٹرانسٹرس لگی ہوتی ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے جو ہیں بڑے بڑے سادھن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے وہ بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. دس کین بی seen as a technology in media. And we also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV radio as the electronic media. ہم جو یہاں پر بات کرتے ہیں نیوز پیپرز اور میگزینز کو ہم پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے اور دوسرا پرنٹ میڈیا. پرنٹ میڈیا وہ بات ہوتی ہے جس پر لکھائی کر کے، مطلب اخبار اس میں آتا ہے، میگزین اس میں آتا ہے، اور جو ہے اس کو ہم پرنٹ میڈیا کہتے ہیں. ٹیلی ویژن، ریڈیو، موبائل فونز، لیپ ٹاپس وغیرہ اس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. وائی ڈو یو تھنک نیوز پیپرس آر کالڈ پرنٹ؟ آپ نے ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آنے والا ہے کہ میڈیا کو ہم جو ہے ٹیلی فون کو اس کو ہم کیوں یہ ہے جو پرنٹ میڈیا کے طور پر دیکھتے ہیں، اور کالڈ پرنٹ میڈیا. ایز یو ریڈ فردر یو ول فائنڈ آؤٹ دیز naming related to the different technologies as the media they use. Following photographs will sense of the ways technologies mass media use change over the years and continue to change. Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people and improves. ہاں یہاں پر یہ سب سے بڑی بات ہے جو یہ چینج ہوتا رہتا ہے مشینز میں. پہلے ہمارے پاس مکان کے جتنا کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، ابھی جو ہے کمپیوٹر اتنا سا ہو گیا، اب کمپیوٹر لیپ ٹاپ اتنی سی بک کے برابر ہو گیا، اب پام ٹاپس بھی آ گئے ہیں، اب موبائل فون بھی ایک کمپیوٹر ہی ہے. مان لو کہ جو ہے ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اور جو ہے اس کو جو یہ سادھن ہیں الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کو کم سے کم چھوٹا سا چھوٹا بنانے کے لیے لیکن بڑا سا بڑا کام کرنے کے لیے جو ہے استعمال میں لانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہے مطلب میڈیا میں جو ٹیکنالوجیز کی ٹیکنالوجی. آپ اس سیدھی سی بات کو آپ سمجھو کہ ایک ہی بات ہے، آپ کو یہ رکھنی ہے کہ جو بھی ہم سادھن کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. فار ایگزامپل پریزنٹ زمانے میں ہم ریڈیو کی بات کریں گے، ٹیلی ویژن کی بات کریں، بڑی بڑی مشینیں جو ادھر سیٹلائٹس لگی ہیں ان کی بات کریں گے، موبائل فونز کی بات کریں گے، لیپ ٹاپس کی بات کریں گے، پام ٹاپس کی بات کریں گے. یہ ٹیکنالوجیز ہو گئی. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی ہیں. بڑی بڑی ٹیکنالوجی بڑے بڑے ابھی آپ کو 10 دن پہلے موسم کی جانکاری پتہ چلتی ہے. وہاں سری نگر میں یا دہلی میں مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر ایک ہمارا سرکاری ملازم رہتا ہے، وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ بھئی کتنی نمی ہے موسم میں، کتنا ہو رہا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ آنے والے 10 دنوں میں کیسے. وہ مشینری کی وجہ سے. اس کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. So we can see this the technology, and technology is changing by day, and we are the scientists who are working in this field are making it easiest and easiest by day. مطلب بالکل اس کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. And there is second thing that is media and money. اس کے ساتھ جو ہے منی کا لفظ جو آتا ہے، ہم میڈیا کے ساتھ ہم روزگار بھی کما سکتے ہیں. مان لو ہمارا پریس رپورٹر ہے، وہ رپورٹنگ کرتا ہے، ایک تو وہ لوگوں کا کام کرتا ہے. مان لو کہ اس نے کپوارہ سے بولا کہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں، ہندوارہ سے بولا کہ بھئی وہاں پر فصلیں تباہ ہو گئی ہے اولے سے، یا کہیں اور سے کچھ بولا، کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کیا پرابلم ہے، کہیں پر چاول نہیں ہے اسٹور میں، کہیں پر کھانڈ نہیں ہے، کہیں پر کوئی اور پرابلم ہے. ایک طریقے سے ایک تو یہ لوگوں کا جو ہے پریشانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو گورنمنٹ کے سامنے لانے کے لیے جو اپنا ہے پورا اپنا بیورا چلاتا ہے، اور دوسرا ہے جو ہے اس کا روزگار بھی اس پہ چلتا ہے. سو وی کین سی دا میڈیا از دا تھنگ تھرو وچ وی کین ارن منی آلسو. The different technology that mass media use experience, you just think about a TV studio in which the news reader sits. It has high-tech cameras, sound recorders, transmission satellites, etc., all of which cost a lot of money. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے، کیا بات ہے اس کی، پیسے کی کیا بات ہے، میڈیا اینڈ منی کی کیا بات ہے. جیسے کہ ہم کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم ٹی وی چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈیو میں ہم ایک آدمی نظر آتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے. It has lights. وہاں پر لائٹس ہوتی ہیں، کیمراز ہوتے ہیں، ساؤنڈ ہوتی ہے، ساؤنڈ ریکارڈرز ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن ہوتے ہیں، سیٹلائٹس ہوتے ہیں، all which cost a lot of money، جس کا ایک بہت بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے
یہ ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے. In a news study, ایک نیوز اسٹڈی کی بات ہے. It is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of people who help put in broadcast together. This includes those who look after cameras and lights. Also, as you read earlier, technology and mass media. یہاں پر جو میں نے پہلے ہی بات کی آپ سے کہ جب آپ ریڈیو یا ٹی وی اسٹیشن میں کسی بھی آدمی کو دیکھ لیتے ہو وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں پر خبریں پڑھتا ہے. خبریں پڑھنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے اس کو وہ جو ہے وہاں پر انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے ایک روم ہوتا ہے, وہاں پر ڈیسک ہوتی ہے, اس کے سامنے لیپ ٹاپ لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہاں سے ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں, وہاں سے جو مشینری ہوتی ہے, لائٹ والا ہوتا ہے, جو بھی ہے وہاں پر ایک مشینری کا سسٹم ہے, اور کچھ لوگ بھی لگ جاتے ہیں. ایک تو وہ پڑھنے والا ہوتا ہے, لائٹ والا ہوتا ہے, کیمرہ مین ہوتا ہے. جو بھی لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں ان کا جو ہے وہاں پر ان کو پے کرنا پڑتا ہے. وی کین سے دیٹ دیز پیپل آر ارننگ لائیولیہڈ آن دس تھنگ. ایک تو وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ایک تو لوگوں کی وہ پریشانی دور کر رہے ہیں, یا تو ایک لوگوں کو جانکاری دے رہے ہیں کہ بھائی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں کس قسم کی ترقی ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں کس چیز کی بات چل رہی ہے, کون سا ایجنڈا چل رہا ہے, کون سی پریشانی چل رہی ہے, کون سی مطلب کوئی بیماری مت ہے, کوئی اور چیز, مطلب آج پینڈیمک ہے. جیسے ہم آج ورچوئل کلاس کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں موبائل فونز کے ذریعے. اس بات کو بھی میڈیا جو ہے وہ اپنے ذریعے لوگوں تک ان باتوں کو وہاں جو ہے پریکاشنز کو پہنچانے کے لیے میڈیا کا ایک اہم رول رہتا ہے کہ بھائی میڈیا جو ہے میڈیا اس میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے کہ بھائی ہمیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کیا کرنا ہے اس دوران اور کیا نہیں کرنا ہے. گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے, مطلب جو ہے کانٹیکٹ چین کو بریک کرنا ہے, سوشل چین کو بریک, ہیومن چین کو بریک کرنا ہے, تبھی ہم اس مہاماری سے بچ سکتے ہیں. اس قسم کی یا جو ہم ہاتھ سے صابن سے ہاتھ دھونے ہیں, یا مطلب کچھ بھی جانکاری جو اس کے متعلق ہے وہ ہم تک پہنچائی جا سکتی ہے ان ہی سادھنوں سے, ریڈیو سے, ٹیلی ویژن سے, پرنٹ میڈیا سے, ماس میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے. جو ہے اس میں ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, دو قسم ہیں, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. پرنٹ میڈیا میں نیوز پیپرز, میگزینز وغیرہ آتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن آتا ہے, ریڈیو آتا ہے, اور موبائل فونز وغیرہ جو ہے. ابھی آج تیسرا ہے سوشل میڈیا بھی. سوشل میڈیا میں آپ کو فیس بک, واٹس ایپ جو ہے, فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹویٹر ہینڈل, جو بھی ہے یہ پلیٹ فارمز ہیں. یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اپنی آپ بات کو کہہ سکے, یا اس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. تو اس میں جو نیوز روم میں نیوز روم کی بات کر رہا, جو جتنے بھی لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو وہاں پر روزگار کے طور پر بھی وہ اس کو فیسلٹی مل جاتی ہے, اور وہ وہاں پر روزگار بھی, اب تیسری وہاں سے وہ روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں. تیسری بات ہے میڈیا اینڈ ڈیموکریسی. یہ اہم بات ہے, اور سب سے پہلے یو مے نو اباؤٹ دیٹ میڈیا از کالڈ دا تھرڈ لیگ آف ڈیموکریسی. میڈیا جو ہے اس کو تیسری ٹانگ ڈیموکریسی. فرسٹ از دا رولنگ پارٹی, سیکنڈ از the party which is in opposition, and the third party is media. For example, اگر کوئی بھی بات, کوئی بھی پریشانی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو پہنچنے والی ہے, کوئی بھی ایسا قانون جس سے لوگوں کو کوئی پریشانی, جس کو ہم ڈراکونین لا یا کوئی اور لا کے نام سے جانتے ہیں, یا کوئی پریشانی جس سے لوگوں کو ہونی, وہ لوگوں کو ایک اجاگر کرتے ہیں کہ بھائی جو گورنمنٹ یہ کام کرنے جا رہی ہے اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے یا نقصان پہنچنے والا ہے. جو بھی اس میں فائدہ ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں, جو اس میں نقصان ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں. اور اسی لیے اس میڈیا کو جو ہے تھرڈ لیگ آف دا ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. اس میں میڈیا کا ایک اہم رول ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں, جمہوریت میں میڈیا کا اہم رول ہوتا ہے. کس قسم سے, مان لو کہ گورنمنٹ نے کوئی لا پاس کیا, اب میڈیا والے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس لا میں کون سی خامیاں ہیں, کون سی اچھائیاں ہیں. اگر اس میں پروٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑی بات ایک پبلک پروٹیسٹ کی بات آتی ہے. مان لو کہ کوئی گورنمنٹ کوئی اسکیم چلاتی ہے, اس میں لوگوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہے, کہیں اور کسی اور مطلب ایک طبقے کا فائدہ ہو رہا ہوگا, تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, بھائی یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے پہلے بھی NRC کے بات پر ہو گیا تھا, وہاں پر دہلی میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں. میڈیا اس کو کیا کرتا ہے, میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے کہ بھائی لوگ جو آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کے خلاف یا اس کے حق میں لوگ بول رہے ہیں. جس بات کی جس طرح بھی وہ بات ہوتی چلی جا رہی ہوگی, جس قسم کی بھی بات ہوگی, وہاں پر اس کو جو ہے لوگ جو ہے اس کو, یہ جو میڈیا والے ہیں اس کو
लोगों के सामने रख देते हैं, भाई ये बात है, तो या गवर्नमेंट के सामने ला देते हैं कि भाई ये बातें हैं, प्रोटेस्ट को कवर करते हैं जहाँ पर भी, या एजेंडा चलाते हैं, किसी चैनल पर चलाते हैं, एजेंडा चलाते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि जो हमने कानून बनाया ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अगर कहीं पर वापस भी लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत से, आपने हमारी हिस्ट्री गवाह है कि जब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा ये मीडिया की वजह से। तभी तो इसको थर्ड लेग ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, मीडिया, क्योंकि ये लोगों को सच की राह दिखाता है, सच की राह जो है सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो उसके जरिए क्या होता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट में जो है गवर्नमेंट को मजबूर किया जाता है कि जो आपने भाई लॉ पास किया या कोई स्कीम पास की है, इसको इस पर रिथिंक फिर से सोचा जाए और फिर इसको पब्लिक के लिए किया जाए, पब्लिक किया जाए, या मतलब पब्लिक को इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये मीडिया ही है जो इस बात को गवर्नमेंट को मनवाता है या सच्चाई को सामने लाता है। और आपने देखा होगा सिटिंग ऑपरेशंस होते हैं या क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, कहीं पर प्रॉब्लम होती है या कहीं पर किसी चीज़ की कोई ऐसा है कि मतलब कोई फैक्ट्री है या कोई चीज़ है, उसको क्या करते हैं कि वो वहाँ पर मतलब किसी मतलब कहीं पर हमने फैक्ट्री लगा दी, वहाँ पर वो धुआं छोड़ रही है, पॉल्यूशन कर रही है कोई। मीडिया जो है इन चीज़ों को भी सामने लाता है, समाज के हर पहलू को दिखाती है कि भाई किस चीज़ से समाज को, सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, किस चीज़ से समाज को अच्छाई पहुंच रही है। तो उन चीज़ों को है वो सामने लाकर इन चीज़ों को फिर क्या करते हैं, इन चीज़ों को उजागर करते हैं, गवर्नमेंट के सामने ला देते हैं, गवर्नमेंट उस पर बात करती है। अब जो है हमारे, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर मुंबई में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। वहाँ पर फिल्में बनती हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, जो भी है मुल्क में किसी चीज़ को दिखाना हो तो किसी चीज़ को चलाना हो, उस बात पर वहाँ पर उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो है समाज के जो इश्यूज होते हैं, पॉवर्टी पर काम करते हैं वो लोग, बॉलीवुड वाले मतलब पुलिस की मतलब जो है इमेज को दिखाते हैं, डॉक्टर्स की इमेज को दिखाते हैं, यानी कि डॉक्टर्स कहाँ पर गलत करते हैं, कहाँ पर सही करते हैं। उसमें क्या होता है, वहाँ पर एक सेंसर बोर्ड होता है, वो सेंसर करते हैं। क्या सेंसर करते हैं वहाँ पर, वो किस जो फिल्म बनी है उस किस कंटेंट को लोगों को दिखाना है, किस कंटेंट को लोगों को नहीं दिखाना है, वहाँ पर एक सेंसरशिप होती है, यानी सेंसर बोर्ड होता है, उसको हम सेंसरशिप कहते हैं कि किस हिस्से को इसमें से काट लेना है, ये लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हमारा मुल्क जो है